میز رنگ برنگے خوشبودار کھانوں سے سجا ہوا تھا اور لذیذ خوشبوئیں اس کی بھوک کو یقیناً بڑھا رہی تھیں۔ کچھ سفر کی تھکاوٹ تھی اور کچھ گھر والوں کا خیال۔ راضی نڈھال سا کرسی پہ بیٹھا۔ لگتا ہے تم بہت تھک گئے ہو، کھانا کھاؤ پھر کچھ دیر آرام کر لینا، بعد میں بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ مجھے تمہیں دیکھنے کا اور تم سے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے، کیونکہ بدر تم پہ بہت مرتا ہے اور میں بدر پہ۔ بیٹا خوش تو ماں خوش۔ فائزہ بیگم نے محبت سے راضی کے آگے پلیٹ رکھی۔ آنٹی آپ شرمندہ نہ کریں، جو کہ تم ہوتے نہیں ہو، بدر نے لقمہ دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل آرام سے ہوں، بلکہ مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے آپ نے اتنی زحمت کی۔ راضی نے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے فائزہ بیگم کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ سالے تیری وجہ سے ہم نے کچھ نہیں کیا، تو خود سوچ اور ایمانداری سے بتا کہ تو اس قابل ہے کہ تجھے اتنی عزت دی جاتی۔ یہ تو ہانیہ کی وجہ سے ہے۔ بدر نے سامنے بیٹھی ہانی کی طرف اشارہ کیا تو راضی نے خلاف معمول مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہانیہ سامنے بیٹھی ہے، یہ میں ہوں۔ بدر نے اس کی مسکراہٹ پہ جل کے جواب دیا۔ بدر اسے کچھ کھانے دو، بعد میں باتیں کر لینا۔ فائزہ بیگم نے قورمے کا ڈونگا راضی کی طرف کرتے ہوئے بدر کو ڈوکا۔ آنٹی آپ آرام سے کھائیں، میں کھا رہا ہوں۔ اور انکل نظر نہیں آ رہا ہے؟ راضی نے فائزہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو بدر کو زبردست پھندا لگا۔ کمینے تجھے میں آرام سے کھانا کھاتا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ آ گئے تو کسی کا لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ وہ اترنے ہی نہیں دیں گے۔ بدر نے فوراً راضی کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے آنٹی کے لیے پوچھا ہے، آخر وہ ان کے شوہر ہیں، اگر میں نہیں پوچھوں گا تو انہیں برا لگے گا۔ اخلاق بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ راضی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اخلاق چڑیا کا نہیں، کسی چڑے کا نام ہوگا، اور اگر اب تو نے ان کا پوچھا تو مجھے شدید برا لگے گا۔ بدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی یوسف صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے۔ اچھا تو برخوردار تمہارا نام کیا ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارا پورا نام کیا ہے؟ یوسف صاحب نے آتے ہی راضی کی طرف دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ بس جو کھانا کھانا تھا کھا لیا، اب تو بہت مشکل ہے کہ ایک نوالا بھی حلق سے نیچے اترے۔ بدر نے اپنی پلیٹ چھوڑتے ہوئے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، جبکہ اس کے تاثرات کافی حد تک بگڑ چکے تھے۔ اب مزہ آئے گا، تم دیکھنا کیسے چچا جان اس کی عزت کرتے ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ سب کے سب کمینے ہیں۔ نور نے آہستہ سا ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کمرے میں ہی کھانا کھائیں گے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ فائزہ بیگم نے یوسف صاحب کے لیے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ سوچا تو یہی تھا کہ اپنے کمرے میں کھانا کھاؤں گا، مگر پھر خیال آیا کہ آخر آپ کے شہزادے کے دوست پہلی دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، پھر پتہ نہیں کبھی دیدار نصیب ہو یا نہ ہو، میں ان سے بنفس نفیس خود ملاؤں۔ یوسف صاحب کے طنز پہ بدر کرسی سے اٹھنے لگا، مگر راضی نے روک دیا۔ انکل آپ کی مہربانی ہے، لیکن اگر آپ نہ آتے تو میں کھانے کے بعد ضرور آپ سے ملنے آپ کے کمرے میں آتا۔ راضی نے بھرپور اخلاق کا مظاہرہ کیا، جس پہ ہانی کو حیرت ہوئی۔ ویسے تم شکل سے اتنے لفنگے لگتے نہیں ہو جتنی تمہاری حرکتیں ہیں۔ میرا مطلب ہے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بھگانا کیا شرفا کو زیب دیتا ہے؟ یوسف صاحب کے سوال پہ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ کھانا چھوڑ کے راضی کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ بدر کے ماتھے پہ ناراضگی اور غصے کی سلوٹیں نمایاں تھیں۔ انکل میری بیوی بدر کی بہن لگتی ہے، اور بہن کو مشکل وقت میں بھائی سے زیادہ کون تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ رہی بات بھگانے کی، تو جب کتے آپ کے پیچھے لگے ہوں تو مجبوراً بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ راضی کے جواب پہ سب کا رکا سانس بحال ہوا۔ بدر کی نسبت باتیں اچھی کر لیتے ہو، مگر میں تمہاری حرکتوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ دیکھو برخوردار، خود بھی برے کام چھوڑ کے سیدھے راستے پہ چلو، اور اس بدر کو بھی چلنے دو۔ مجھے نہیں پتا تمہاری ماں کے کتنے بچے ہیں، مگر میرا یہ ایک ہی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا۔ یوسف صاحب کے لہجے میں دکھ تھا۔ انکل میں نہ کوئی الٹے سیدھے کام خود کرتا ہوں اور نہ بدر کو کرنے دیتا ہوں، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ دوسرا میری ماں کا بھی ایک ہی بیٹا ہے جیسے آپ کا بدر۔ راضی کے اس قدر نارمل جوابات پر بدر بالکل شاکڈ بیٹھا تھا۔ وہ اتنی نرمی سے کبھی بات نہیں کرتا تھا جتنی نرمی اور اخلاق سے وہ اب بات کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ گے یا یہ یہیں رہے گی؟
یوسف صاحب کا سوال بدر کو شرمندگی کی گہرائیوں میں لے گیا، جبکہ فائزہ بیگم نے بھی فکر مندی سے یوسف صاحب کی طرف دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے، میری بیوی ہے تو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اگر آپ کو اس کی وجہ سے کوئی زحمت ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ راضی اب کھانا چھوڑ کے صرف جواب دے رہا تھا، جبکہ ہانی سر جھکائے خاموشی سے پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ تمہارا مستقبل کیا ہے؟ یوسف صاحب کے سوال پہ راضی مسکرا دیا۔ مستقبل کا تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ، مگر میں نے CSS کے پیپرز دیے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ پاس ہو جاؤں گا۔ راضی کا اعتماد سچ مچ یوسف صاحب کو متاثر کر گیا۔ بدر جہلم کیوں جاتا ہے؟ وہاں ایسا کیا ہے؟ یوسف صاحب کا یہ سوال راضی کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ وہاں گھوڑوں کا استبل ہے، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ گھوڑوں میں کوئی ایسی بات ہے جس سے بدر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال آپ فکر نہیں کریں، آئندہ میں اسے لے کے نہیں جاؤں گا۔ راضی کے جواب پہ یوسف صاحب نے سر ہلایا اور اٹھ کے جانے لگے۔ ویسے تم اتنے برے نہیں ہو جتنے بدر کے منہ سے لگتے تھے، کبھی کبھی آ جایا کرو، یوسف صاحب کہہ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ بدر نے حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ اس نے جو سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ابا نے ابھی کیا بولا؟ بدر نے حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تم نے سنا، چلو اب بیٹھ کے آرام سے کھانا کھاؤ، فائزہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بدر کو جواب دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ابا نے تمہیں گھر آنے کی اجازت دے دی۔ بدر نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا، جبکہ راضی نے ٹیشو کے ساتھ ہاتھ صاف کیے۔ اگر مجھے لیٹنے کے لیے ایک عدد بستر مل جائے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی، میں شدید تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ راضی نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تجھے آرام کرنے کے لیے سب کچھ ملے گا، اگر تو کہے تو میں تجھے دبا بھی سکتا ہوں۔ بدر نے شرارت سے آنکھ ونک کی۔ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کپ چائے بھجوا دینا۔ راضی کی بات پہ فائزہ بیگم نے سر ہلایا۔ بدر تم اسے کمرے میں چھوڑاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں۔ فائزہ بیگم کے جواب پہ بدر نے سر ہلایا۔ شانی ایسا کر، ایک بار پھر اس پرانے لکڑ کو پکڑ کے لا، اور اس بار اس کا ریمانڈ میں خود لوں گا، تبھی کہانی ختم ہوگی، راضی نے کہتے ہوئے سگریٹ کا کش لگایا۔ کہانی تو اس بیچارے کی ختم ہوگی، تیری تو شروع ہوگی۔ ویسے تجھے یہ آئیڈیا آیا کیسے تھا؟ شانی نے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے پوچھا۔ اتنا عرصہ ناجو بابا کے ساتھ گزارا ہے، میں صرف ان کی آواز سن کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ ان کے لہجے کے اتار چڑھاؤ اس سے بخوبی واقف ہوں میں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتا کہ اتنی رات کو تو استبل میں کیا کر رہا ہے؟ راضی نے گھوڑے کی منمناہٹ محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھ جیسے شدید کنوارے نے اب گھوڑوں کے ساتھ ہی رات گزارنی ہے؟ یار تو ہی میرا خیال کرنا، ناجو بابا کو تو آتا ہی نہیں ہے۔ شانی نے مسکین سی صورت بنائی۔ بس رہنے دے، میں تجھے اور انہیں بخوبی جانتا ہوں، تم دونوں ہی۔ راضی نے دروازے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو ہانی ہاتھ میں چائے کا کپ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اچھا میں پھر بات کرتا ہوں، مگر میرا کام ہوتے ہی اطلاع کر دینا۔ راضی نے فون بند کرتے ہی ہاتھ میں پکڑا سگریٹ مسل کے پھینکا۔ چائے؟ ہانی نے سائڈ ٹیبل پہ کپ رکھتے ہوئے بتایا۔ مجھے نظر آتا ہے مگر شاید تمہاری نظر کمزور ہے۔ راضی نے اسے کپ پکڑانے کا اشارہ کیا، جس پہ ہانی نے فوراً عمل کیا۔ کچھ کہنا ہے؟ کیونکہ خاموشی کی زبان مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ہانی کو خاموش کھڑا دیکھ کے راضی نے پوچھا۔ مجھے ڈیرے جانا ہے، ہانی نے نظر چراتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، راضی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے حامی بھری۔ ابھی جانا ہے، ہانی کے لہجے میں ضد تھی۔ چائے پی لوں یا پہلے تمہیں چھوڑاؤں؟ راضی نے کپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے پوچھا، جو ہانی کو طنز لگا۔ پی لیں، ہانی کو اپنی جلد بازی پہ شرمندگی ہوئی۔ بیٹھو، کچھ دیر میرے پاس بھی بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، راضی نے دوبارہ کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اگر کچھ بھی یاد ہے، جیسے کوئی واقعہ، کوئی مخصوص جگہ، کوئی شخص، کسی کی آواز وغیرہ، تو مجھ سے شیئر کرو۔ راضی نے ہانی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے سوائے ڈیرے کے، ہانی نے راضی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی نئی بات پتہ چلی ہے؟
ہانی نے حیرانگی سے راضی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نئی بات تو ہے، راضی نے سر ہلاتے اقرار کیا۔ کیا بات ہے بتاؤ نا، ہانی کو تجسس ہوا۔ یہی کہ اگر تم ڈھنگ کے کپڑے پہنو، میرا مطلب ہے اچھے کلرز کے، تو تم اچھی خاصی خوبصورت لگتی ہو۔ راضی کے چہرے پہ پوری اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ مذاق؟ ہانی کو اپنی سماعت پہ شک ہوا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، راضی نے سنجیدگی سے انکار کیا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ 1 منٹ، راضی نے کب ہانی کو تھماتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ جی امی۔ راضی کے منہ سے امی کا لفظ سنتے ہی ہانی کی تمام توجہ فون کی طرف ہو گئی۔ جی بہتر، میں جمعے کو پہنچ جاؤں گا۔ حالانکہ مجھے ان تماشوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، مگر صرف آپ کی خوشی کے لیے آ جاؤں گا۔ اب خوش ہو جائیں، مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، راضی نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چلو میں ذرا بدر سے مل لوں پھر نکلتے ہیں، راضی کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جمعے کو کیا ہے؟ لاشعوری طور پہ ہانی نے پوچھا۔ میرا نکاح ہے یا شاید منگنی، پوچھا نہیں امی سے، راضی نے لاپرواہی سے جواب دیا، جبکہ ہانی سکتے میں آ گئی۔ کوئی وعدہ وفا تو نہیں، مگر میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی۔ ہانی نے نم آنکھوں سے راضی کی پشت کو دیکھا جو کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ یار مجھے لگتا ہے کہ تیرے والد صاحب کا جہلم سے ضرور کوئی گہرا اور جذباتی تعلق ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی کوئی ایکس گرل فرینڈ جہلم سے تعلق رکھتی ہو؟ راضی نے بدر کے قریب بیٹھتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ مانا کہ میری ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں مگر اتنی بری بھی نہیں کہ جس کی بنا پہ تو میرے والد صاحب پہ شک کرے، وہ اصولوں کے انتہائی سخت ہیں۔ بدر نے فوراً یوسف صاحب کی فیور کی تو راضی ہنس پڑا۔ ویسے تم دونوں باپ بیٹا ٹام اینڈ جیری کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہو، اور اب کس طرح باپ کی فیور کر رہا ہے؟ راضی نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ بات فیور کی نہیں ہے، اصول کی ہے۔ میرے والد صاحب رشتوں کے معاملے میں بہت سخت ہیں، انہیں رشتوں میں خیانت پسند نہیں ہے۔ بدر نے راضی کی طرف مڑتے ہوئے جواب دیا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کیوں، خیر چھوڑو۔ راضی نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے موبائل اپنی ہتھیلی پہ گھمایا۔ مگر کیا؟ اتنی الجھی باتیں نہ کیا کر، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو صاف صاف بتا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ بدر بالکل سنجیدہ تھا۔ تو چھوڑ ان باتوں کو، میں نے جہلم بابا جی کی ٹانگیں دبانے بھی جانا ہے، اس لیے مجھے تھوڑی جلدی ہے، پھر کبھی فارغ وقت میں بیٹھوں گا تو بات کروں گا کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ راضی نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ہانی کو بھی ساتھ لے کے جائے گا؟ اگر تو نے جہلم جانا ہے تو میری مان اسے یہیں رہنے دے، نور اور ہانی کی بہت دوستی ہو گئی ہے، لیکن اگر گھر جا رہا ہے تو پھر بے شک لے جا۔ بدر کی بات پہ راضی پھیکا سا مسکرایا۔ میں اسے گھر نہیں لے جا سکتا۔ راضی کے جواب پہ بدر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اگر اپنے ساتھ نہیں رکھنا تو پھر اسے حویلی سے بھگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو تیری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ تو اس کو مارتا ہے، نہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، نہ اپنے سے جدا ہونے دیتا ہے۔ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ بدر نے مشکوک نظروں سے راضی کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، راضی کندھے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر مجھے پتہ ہے، بدر بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ آج موسم کافی اچھا ہے، راضی نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو بدر مسکرانے لگا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فی الحال موسم شدید گرم اور حبس زدہ ہے، مگر کیونکہ آپ کے دل کی دنیا کا موسم بہت اچھا ہے تو آپ کو موسم اچھا لگ رہا ہے، ورنہ مخلوق خدا تو گرمی سے مر رہی ہے۔ بدر کے لہجے میں طنز تھا۔ پھر تو ابھی تک کیسے زندہ ہے ڈھیٹ انسان؟ راضی نے پلٹ کے اسے گھورا۔ کیونکہ میں تیرا دوست ہوں، ڈھیٹ بلکہ انتہائی ڈھیٹ، بدر نے دانتوں کی نمائش کی۔ ویسے تو میں نے کبھی بھی تیری ایسی بکواس کمپنی کو انجوائے نہیں کیا، مگر آج تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، بلکہ میں بور ہو رہا ہوں۔ راضی نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بتا نا، ہانی تیرے ساتھ جائے گی؟ بدر نے دوبارہ وہی بات پوچھی۔ یار سچ پوچھ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے گھر بھی جانا ہے اور جہلم بھی، اسے گھر نہیں لے جا سکتا، اور یہاں تیرے ابا اسے رہنے نہیں دیں گے۔ راضی نے پریشان سے لان کے گرد دیکھتے درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ گھر کیوں نہیں لے جا سکتا؟ میری مان، گھر والوں کو سب سچ بتا دے، اچھی خاصی شریف لڑکی ہے، اور کیسی لڑکی چاہیے تجھے؟
خدا نہ خواستہ اگر تیری زندگی میں کوئی نور جیسی لڑکی آ گئی نا، بس پھر مت پوچھ، جوانی میں بوڑھا ہو جائے گا، اور بوڑھا نہ ہوا تو پاگل خانے کی ٹکٹ پکی ہے۔ بدر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ فی الحال تو ناشکری کر رہا ہے، راضی نے جتلایا۔ جی بالکل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دور سے بجتا ڈھول ہمیشہ کانوں کو بھلا لگتا ہے۔ بدر نے پاؤں میں پہنا سلیپر گھاس پہ رگڑا۔ میں نے شانی سے بولا ہے کہ کرم بابا کو دوبارہ پکڑ کے لا تاکہ اس کہانی کو مکمل کیا جائے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس دن بابا نے ہم سے کوئی بات چھپا لی تھی، اور شاید وہی بات ہماری کہانی کو مکمل کرنے میں مدد دے۔ راضی ایک پل کو رکا۔ دوسرا اماں نے بلایا ہے، شاید وہ میری منگنی کرنا چاہ رہی ہیں۔ راضی نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو بدر چونکا۔ تو شادی کرنے لگا ہے؟ دوسری؟ حیرت ہے، کہاں تجھے ایک سے بھی چڑ تھی اور کہاں دو دو۔ راضی تو بدل گیا ہے۔ بدر نے مصنوعی ناراضگی سے راضی کی طرف دیکھا۔ زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 لگاؤں گا تو طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی۔ راضی کی وارننگ پہ بدر اپنا سر کھجانے لگا۔ اب میں جہلم کے لیے نکلتا ہوں، کل وہاں سے ہی گھر چلا جاؤں گا۔ راضی نے اپنا پلان بتایا۔ اور ہانی؟ بدر کے پوچھنے پہ راضی نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اسے ڈیرے چھوڑ دوں گا، اور کوئی جگہ نظر میں نہیں ہے۔ ویسے بھی اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ مجھے واپس چھوڑا۔ راضی کی بات پہ بدر نے سر ہلایا۔ جتنا اچھا آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے اس پہ تو یہی کہنا بنتا ہے۔ خیر تیری مرضی ہے، مگر میری رائے یہی ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے چل۔ بدر کی بات پہ راضی جیب سے سگریٹ نکال کے سلگانے لگا۔ میری بات پہ غور کرنا، شاید سمجھ میں آ جائے۔ بدر کندھا تھپ تھپاتا اندر کی طرف چل دیا، جبکہ راضی خود بھی کنفیوز سا اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ہانیہ بی بی، تم کو جہان شوق و تمنا میں کیا ملا؟ ہم بھی ملے تو درہم و برہم ملے تمہیں۔ ہانی تم کچھ دن ہمارے گھر رہو نا، مجھے تمہارا آنا بہت اچھا لگا۔ میں گھر میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں، نہ میری کوئی بہن ہے نہ کوئی کزن۔ مجھے اتنا اچھا لگا تمہارے ساتھ رہنا۔ تم بہت اچھی ہو، نور نے ہانی کے گلے ملتے اداسی سے کہا۔ ہانی اس کی باتوں کو سنجیدہ مت لینا، یہ بہت ڈرامے باز ہے۔ یہ اکیلی بہت خوش ہے، اس نے اکیلی پورے گھر کو اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنے سے جتنی معصوم اور اداس لگ رہی ہے، یہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ ہاں البتہ تم ایسی ہی ہو، معصوم سی۔ بدر نے اپنے آخری الفاظ کافی نرمی سے ادا کیے۔ میں آپ سب لوگوں کو یاد رکھوں گی، آپ سب بھی بہت اچھے ہیں، انکل اور آنٹی بھی۔ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے یوسف صاحب اور فائزہ بیگم جو راضی سے محو گفتگو تھے، ان کی طرف دیکھ کر ہانی نے کہا، ہم تمہیں بھولنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ بدر صاحب کا راضی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نور کی بات پہ ہانی مسکرا دی۔ آپ دونوں کی محبت کا بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے۔ بس ایک بات پوچھنی تھی اگر بری نہ لگے تو۔ راضی نے یوسف صاحب کے چہرے پہ سخت تاثرات دیکھتے ہوئے احتیاط سے پوچھا، جس پہ وہ راضی کو دیکھنے لگے۔ جہلم شہر سے چڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ میرا مطلب ہے آپ کو بدر کا دوسرے شہر جانا پسند نہیں ہے یا جہلم جانا پسند نہیں؟ راضی کے سوال پہ یوسف صاحب کے ساتھ ساتھ فائزہ بیگم بھی اپنے تاثرات چھپانے لگی۔ برخوردار، میرے خیال سے تمہیں اب چلے جانا چاہیے، بادل آئے ہوئے ہیں، کیا پتہ بارش شروع ہو جائے۔ یوسف صاحب نے مصافحے کے لیے راضی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ مسکرا دیا۔ چلو، راضی نے مصافحہ کرتے ہوئے اپنے سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑی ہانی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھ سے نہیں ملنا؟ بدر نے ناگواری سے راضی کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ فائزہ بیگم اور یوسف صاحب اندر کی طرف چل دیے۔ نہیں، فی الحال میرا تجھ سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ تیرے والد صاحب سے دوبارہ ملنے ضرور آؤں گا۔ راضی نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ صرف بدر کے دوست ہیں، مگر اتنے پکے اس چیز کا اندازہ مجھے آج ہوا ہے۔ نور نے راضی کے جواب پہ دانت نکالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ کاش لوگوں کو ٹانگوں کا استعمال معلوم ہوتا کہ اللہ نے یہ ٹانگیں انہیں چلنے کے لیے دی ہیں، نہ کہ دوسروں کے کاموں میں اڑانے کے لیے۔ بالکل اسی طرح دانتوں کا استعمال بھی کھانے کے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کی بے عزتی پہ نمائش کرنا۔ بدر نے طنزیہ انداز میں خود کلامی کی تو ہانی مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔
مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں تم دونوں ایک بہترین کامیڈین ثابت ہوگے. تم دونوں کا فیوچر برائٹ ہے. راضی نے انگوٹھے دکھاتے ہوئے گاڑی ریورس کی. مجھے نہ تیرے آنے کی خوشی تھی نہ تیرے جانے کا دکھ، مگر صرف ہانی کی وجہ سے دعا ہے کہ تو خیریت سے پہنچ جائے، بدر نے پیچھے سے اونچی آواز میں کہا. تو راضی نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بائے بائے کیا. تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں یہاں بت بنی کھڑی ہو؟ بدر نے واپس مڑتے نور کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی. میں سوچ رہی ہوں تمہارے دوست نے ایسا کیا کہا جس پہ چچا جان خاموشی سے اندر چلے گئے. تیری بڑی مہربانی، تو نہ سوچا کر، اندر جا کے ٹام اینڈ جیری دیکھ، وہی تیرے اور میرے لیے بہتر ہے. بدر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ نور ابھی تک اسی نقطے پہ سوچ رہی تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کافی دیر بعد ہانی نے خاموشی کو توڑا. وہیں جہاں تم نے کہا تھا، راضی نے بغیر دیکھے جواب دیا. ڈیرے پہ؟ ہانی نے بے یقینی سے پوچھا. اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں ڈیرے پہ جانا ہے، تبھی اتنی رات کو تمہیں لے کے نکلا ہوں، ورنہ میرا تو آج رات وہیں رہنے کا دل تھا. راضی نے ہانی کی حیرانگی کو نوٹ کرتے ہوئے جواب دیا. مگر ہانی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر خاموشی سے باہر دیکھنے لگی، جیسے اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں. مگر کیا؟ راضی نے پہلی بار گردن موڑتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھا جو باہر دیکھ رہی تھی. وہ تم نے گھر نہیں جانا؟ میرا مطلب ہے تمہارے گھر فنکشن نہیں ہے؟ ہانی نے کمزور آواز میں پوچھا. چلا جاؤں گا، اور اگر نہ بھی گیا تو منگنی لڑکے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. راضی نے لاپرواہی سے جواب دیتے موڑ کاٹا. تم نے کہا تھا کہ ناجو بابا کو میرے مرنے کی اطلاع ملی ہے، وہ کس نے دی؟ ہانی اب سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے راضی کو دیکھ رہی تھی. جس نے بھی دی، تمہاری تو جان چھوٹ گئی. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم خوش ہونے کے بجائے دوبارہ ڈیرے پہ جا رہی ہو. اب میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آ بیل مجھے مار. راضی نے سر نفی میں ہلایا. پھر کافی دیر خاموشی کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ گاڑی جہلم کی حدود میں داخل ہو گئی. مجھے ڈیرے پہ نہیں جانا، بلکہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. ہانی کی آواز پہ راضی نے اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو شہادت کی انگلی سے دبایا، مگر کچھ کہا نہیں. کرم بابا، آپ کے خیال میں کیا بڑھاپے میں ٹانگوں کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے؟ راضی نے ہاتھ میں پکڑی لچکدار چھڑی کو ہلاتے ہوئے پوچھا. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ مجھے ہراساں نہیں کر سکتے، اور شرم کریں تھوڑی. میں آپ کا بزرگ ہوں، کوئی آپ سے کم عمر نہیں. میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. کرم دین نے راضی کے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کی حرکت کو دیکھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا. بابا جی، یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اب کی بار راضی نے چھڑی ہوا میں گھماتے ہوئے شانی کو اشارہ کیا. میں تمہارے سوال کا مطلب بخوبی سمجھتا ہوں. تم لوگ مجھے ڈرانا چاہ رہے ہو کہ اگر میں تمہیں سچ نہیں بتاؤں گا تو تم لوگ میری ٹانگیں توڑ دو گے. کرم دین کے جواب پہ راضی نے ستائشی نظروں سے بابا کی طرف دیکھا. ارے واہ، آپ تو بڑے ذہین نکلے. میں تو خامخواہ پریشان ہو رہا تھا کہ آپ کو اپنی بات میں کیسے سمجھاؤں گا، کیونکہ شانی. راضی نے اپنی حمایت کے لیے شانی کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا. ہاں تو بابا جی، پھر آپ بولنا شروع کریں، ورنہ ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی. راضی نے پوری طاقت سے چھڑی سامنے پڑی چارپائی پہ ماری. دیکھو، مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے. اب اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. اگر اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہو تو ناجو کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا. کرم دین نے اپنی جان چھڑوائی. ویسے مجھے بہت برا لگے گا ایک کمزور اور ضعیف بزرگ کو مارتے ہوئے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. راضی نے ہمدردی سے شانی کی طرف دیکھا جس نے جیب سے پسٹل نکال کے اس کے آگے کر دی. تم لوگ میرا قتل نہیں کر سکتے. تم لوگ کیسے میرا قتل کر سکتے ہو؟ دیکھو، مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا، میں تو آگے ہی بہت کمزور ہوں. کرم دین نے التجا کرنی چاہی، جبکہ راضی ان کی طرف قدم قدم بڑھتا پسٹل لوڈ کرنے لگا. مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے. اگر آپ میرے مطلب کی بات کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کلمہ پڑھ لیں. راضی نے کرم دین کی کن پٹی پہ پسٹل رکھی تو اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا. دیکھو، میں تمہیں اس دن سب بتا تو چکا ہوں، اب اور کیا جاننا چاہتے ہو؟
بالآخر کرم دین نے ہارے ہوئے لہجے میں راضی کی طرف دیکھا۔ کیا یہ لڑکی واقعی ناجو اور اس عورت کی اولاد ہے؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جائز یا ناجائز۔ راضی نے کرم دین کے چہرے پہ جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ بچی ناجو کی اولاد نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے کرم دین نے جملہ مکمل کیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ناجو اور اس عورت کا آپس میں کیا چکر تھا، اور ہانی کے مرنے سے ناجو بابا کو کیا فائدہ ہوگا؟ راضی نے پرسوچ انداز میں خود کلامی کی۔ شانی ایسے کرو، بابا کی ٹانگیں توڑ دو یا زبان کاٹ دو تاکہ وہ کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہ رہیں۔ بہت معذرت بزرگوں، مگر میں اس سے زیادہ رحم نہیں کر سکتا، راضی کہتا ہوا پلٹا، جبکہ کرم بابا کا رنگ سیکنڈوں میں سفید پڑا اور شانی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگا۔ دیکھو، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ جو بچی ہانی ہے نا، اس کے نام بہت بڑی جاگیر ہے۔ وہ عورت شاید اپنے خاندان سے ناراض ہو کے آئی تھی۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اپنے اس سے ناراض تھے۔ خاوند کے مرنے کے بعد وہ سب سے علیحدہ ہو کے ادھر آ گئی۔ ناجو نے اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ مرنے سے پہلے وہ اپنا سب کچھ ہانی کے نام کر گئی اور ناجو کو اس کا گارڈین مقرر کیا۔ ہانی کو کچھ بھی ہونے کی صورت میں تمام جائیداد کا مالک ناجو ہی ہے، بشرط یہ کہ موت طبعی ہو، ورنہ 18 سال کی ہوتے ہی سب کچھ خود بخود ہانی کا ہو جائے گا۔ پھر ناجو اس کا گارڈین نہیں رہے گا۔ اب ظاہری سی بات ہے، ناجو کی کوشش ہے کہ بچی 18 سال سے پہلے ہی مر جائے تاکہ سب کچھ ناجو کو مل جائے، کیونکہ ایک بار وہ بچی 18 سال کی ہو جائے گی تو جائیداد خود بخود اس بچی کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی اور ناجو کو اتنی بڑی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کرم بابا نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا تو راضی کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ بس ایک آخری سوال، پھر شانی آپ کو خیر و عافیت سے گھر چھوڑ آئے گا۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ عورت کس علاقے، میرا مطلب ہے کس شہر سے تعلق رکھتی تھی؟ راضی نے دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پنڈی، راول پنڈی سے تعلق رکھتی تھی۔ ناجو کو اس کے ایڈریس کا پتہ ہوگا۔ کرم بابا کے سوال پہ راضی کا مسکراتا چہرہ ایک دم پرسوچ انداز میں بدل گیا۔ راضی، پہلے اچھے طریقے سے سوچ لے، کہیں ایسا نہ ہو جن کتوں کو ہم آج تک پالتے آئے ہیں وہ ہمارے گوشت کا کینڈل لائٹ ڈنر کریں۔ شانی نے ڈیرے کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو راضی مسکرا دیا۔ پتہ نہیں تو اور بدر انتہائی سنجیدہ معاملے میں مذاق کا پہلو کیسے نکال لیتے ہو۔ وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں کیا تجھ پہ ایک بھی کتا بھونکا ہے جو وہ ہمارے گوشت کا ڈنر کریں گے؟ راضی نے مڑتے ہوئے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ، یہ ہمارے پالتو کتے ہیں جو ہمیں اچھے سے پہچانتے ہیں، یہ کبھی بھی ہم پہ نہیں بھونکیں گے۔ یہی تو فرق ہے اللہ کی اس مخلوق اور انسان میں۔ انسان بے وفائی کرتا ہے مگر کتا نہیں۔ راضی نے ڈیرے کے اندر آزاد گھومنے والے کتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، یار جو بھی ہے، مگر مجھے ناجو بابا سے محبت ہے، میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، نہ ہی انہیں کسی مصیبت میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو جانتا ہے انہوں نے میری کن حالات میں مدد کی تھی؟ شانی نے برآمدے کے باہر کھڑے ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، مجھ سے زیادہ ناجو بابا کا کوئی وفادار نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے تب پالا تھا اور باپ کی شفقت دی تھی جب سب منہ موڑ گئے تھے۔ میں سر عام زمین پہ پڑا تھا، تب وہ میرا آسمان بنے تھے۔ ہم ان کے ساتھ غداری نہیں کر رہے، نہ انہیں کسی مصیبت میں پھنسا رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد ایک یتیم بچی کو اس کی جائیداد سمیت اس کے وارثوں کے پاس پہنچانا ہے۔ میرے خیال سے ہم دونوں نے اپنی زندگی میں شاید یہی ایک واحد نیکی کرنی ہے جس کے صدقے ہمیں جنت ملے گی۔ واضی نے بڑے سے وسیع صحن پہ نظریں دوڑائیں۔ اس نیکی کے صدقے میں جنت تو مجھے ملے گی اور حور تجھے، مگر دیکھ، جنت اور حور کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمارے حصے میں نہ آئے، کم از کم میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ شانی نے راضی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو راضی ہنس دیا۔ بے فکر رہ، پکڑے جانے کی صورت میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گا۔ فی الحال میں ناجو بابا کو باہر بلا رہا ہوں اور تجھے جیسے کہا ہے بالکل ویسے ہی کرنا، سمجھ لگی؟ راضی نے شانی کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے ہوئے تھپکا۔ شانی کے جاتے ہی راضی وسیع و عریض ڈیرے کے صحن میں ٹہلنے لگا۔
چلتے چلتے وہ ہانی کے بند کمرے کے قریب پہنچا۔ ڈیرے پہ اس وقت مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ایک سائڈ پہ درختوں کی لمبی قطار تھی جس کے نیچے مختلف قسم کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مخالف سمت میں مختلف کمرے بنے تھے جن میں مہمان خانے بھی شامل تھے، جبکہ دوسری طرف ہرنوں کا جنگلہ تھا، جبکہ رات میں تمام شکاری کتوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ناجو بابا کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ اکثر ان کا پسندیدہ گھوڑا بادل استبل کے بجائے اسی حصے میں پایا جاتا تھا۔ بادل کے ہنہنانے پہ راضی کا دھیان اس کی طرف گیا۔ دوست کیسے ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے مس کیا؟ راضی نے اس کے ساتھ مخاطب کر کے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو وہ سر ہلانے لگا۔ بادل کا تو پتہ نہیں، لیکن میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس سے پہلے کہ راضی مزید کچھ کہتا، اپنے پیچھے ناجو بابا کی موجودگی محسوس کرتے پلٹا۔ بابا، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ بہت دن ہو گئے تھے آپ سے ملے ہوئے، تو چلا آیا، سوچا آپ تو بلائیں گے نہیں۔ راضی نے ناجو بابا سے گلے ملتے ہوئے محبت سے گلا کیا تو وہ کھلکھلا اٹھے۔ راضی، میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ تو بالکل میری طرح ہے، مضبوط، وعدے اور ارادے کا پکا۔ یہ آج کل کے چھوکرے کم اور برائلر مرغے زیادہ ہیں۔ ناجو بابا خوشگوار موڈ میں تھے جو کہ عموماً نہیں ہوتا تھا۔ بابا، آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں، یہ میرے آنے کی خوشی ہے یا کسی کے جانے کی؟ راضی نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ راضی، مجھے تیری یہ بات بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ تو بغیر کہے سب سمجھ جاتا ہے، شکل دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اگلے کے دل کا حال کیسا ہے۔ چل لا ذرا حقہ پیتے ہیں، تجھے معلوم ہے نا تیرے ہاتھ کا حقہ کتنا پسند ہے مجھے۔ چل اسی کو گرم کر لا۔ اور یہ شانی کہاں مر گیا؟ نظر نہیں آ رہا، ابھی تو میرے سر پہ سوار تھا۔ ناجو بابا نے حقے کی ٹوپی راضی کو پکڑاتے ہوئے اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ آپ کو میری موجودگی میں بھی شانی کا خیال رہتا ہے، کبھی کبھی یہ بات مجھے بہت دکھ دیتی ہے۔ راضی نے مصنوعی ناراضگی سے چارپائی پہ بیٹھے ناجو بابا کی طرف دیکھا تو وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ہنسنے لگے، جبکہ راضی حقے کی ٹوپی لیے ایک طرف چل دیا۔ شانی، جلدی، تیرے پاس صرف 1 منٹ ہے۔ میرا حقہ گرم ہونے تک اگر تو مجھے باہر نظر نہ آیا تو پھر کسی کو بھی کبھی نظر نہیں آئے گا۔ راضی نے سائڈ پہ ہوتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ بدر، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات غور سے سنو اور اسے مذاق میں مت ڈالنا۔ نور نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو بدر ہنس دیا۔ نور، یہ بات بذات خود کتنی مزاحیہ خیز ہے کہ تم نے مجھ سے ایک ضروری اور سنجیدہ بات کرنی ہے۔ بدر نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ بدر، میں بالکل سنجیدہ ہوں، مگر تم وعدہ کرو کہ تم یہ بات چچی جان کے ساتھ نہیں کرو گے۔ نور نے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو بدر چونکا۔ نور، خیریت ہے؟ کہیں تم نے کسی کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام تو نہیں بنا لیا؟ کیا کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے؟ دیکھو، اگر ایسا کچھ ہے تو برائے مہربانی مجھے اپنے اس ایڈونچر میں شامل مت کرنا، میں آگئی راضی کی وجہ سے کافی بدنام ہو چکا ہوں۔ بدر نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا تو نور کے ماتھے پہ کئی بل پڑے۔ قسم سے اس وقت دل کر رہا ہے کہ میں کوئی چیز تمہارے سر پہ دے ماروں، باوجود اس کے کہ تم میرے اکلوتے کزن ہو۔ میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ نور کے جواب پہ بدر سرد آہ بھرتا پھر ٹیک لگا کے لیٹ گیا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میرے خیال سے چچا غالب نے یہ شعر میرے لیے ہی کہا تھا۔ کاش نور تم وہی کہتی جو میں نے سوچا تھا، تو میری بھی جان چھوٹ جاتی اور تمہاری شادی بھی تمہارے پسندیدہ شخص سے ہو جاتی۔ خیر، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بدر نے مایوسی سے نور کی طرف دیکھا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بدر، اپنی گھٹیا سوچ اپنے تک ہی رکھو، میں تمہاری طرح واہیات لڑکی نہیں ہوں۔ میں یہاں ایک انتہائی ضروری بات کرنے آئی ہوں، اگر تم نہیں سننا چاہتے تو نہ سنو، مگر میرا خیال تھا کہ شاید اس میں تمہارا فائدہ ہو۔ نور کہہ کے اٹھنے لگی تو بدر نے اپنی ٹانگ آگے کرتے اسے روکا۔ اچھا، زیادہ سسپینس پیدا مت کرو، بتاؤ کیا بات ہے؟ بدر نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ چچا جان کا جہلم شہر سے کوئی بہت خاص رشتہ ہے۔ میرا مطلب ہے شاید انہوں نے وہاں کوئی جوانی میں شادی کر رکھی ہو، یا ان کی وہاں پہ کوئی اپنی بچی ہو، یا نور ابھی مزید کچھ کہتی کہ بدر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بابا نے جہلم سے اٹھایا ہو، تم تایا کی آخری نشانی نہ ہو بلکہ میلے میں گم ہمیں ملی ہو۔ یا اس سے پہلے کہ بدر مزید کچھ کہتا
نور اس کا ہاتھ جھٹکتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پاگل کہیں کی، مجھے پاگل بنا رہی ہے۔ ایک ذرا سی بات راضی نے کیا کہہ دی، اس بی بی نے اس پہ پوری فلم بنا ڈالی۔ بدر بڑبڑاتا ہوا لیٹنے لگا کہ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اس کا موبائل میسج ٹیون سے جل اٹھا۔ بدر، کیا تمہاری کوئی کزن یا بہن کبھی بچپن میں گم یا اغوا ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے تایا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، کوئی بھی، کسی بھی قسم کی کزن۔ راضی کا میسج پڑھتے بدر نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی ابھی نور گزری تھی۔ دو پاگل بالکل ایک جیسا سوچتے ہیں، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری کوئی بہن گم نہیں ہوئی، لیکن اگر تم میری کزن کو اغوا کر لو تو میں نہ صرف تمہارا احسان مند ہوں گا بلکہ تاوان میں تمہیں بہت پیسے بھی دوں گا۔ بدر نے جواب دیتے ہوئے موبائل سائڈ پہ بیڈ پہ پھینکا۔ اف، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں، راضی نے چارپائی پہ گرتے ہوئے شدید تھکاوٹ سے کہا تو ہانی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مس ہانیہ راضیان، برائے مہربانی ایک کپ چائے بنا دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ہی اتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ ہانی کو اپنی طرف تکتا دیکھ کے راضی نے طنزاً کہا۔ ابھی؟ ہانی نے دیوار پہ لگی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ نہیں، صبح ناشتے کی بات کر رہا ہوں۔ راضی افسوس سے سر ہلاتا واش روم میں چلا گیا، جبکہ ہانی نا سمجھی سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ یوں شکل بنا کے کیوں بیٹھی ہو؟ سو جاؤ۔ راضی باہر آیا تو ہانی کو گھٹنوں میں سر دیے دیکھ کے پوچھا، آپ ناجو بابا کے پاس گئے تھے؟ میرا مطلب ہے آپ ان سے مل کے آ رہے ہیں؟ ہانی کے سوال پہ راضی نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اس وقت کسی طوائف کے کوٹھے سے آ رہا ہوں؟ بی بی، میں نے اتنے مہنگے شوق نہیں پالے ہوئے، لہٰذا مجھ پہ آئندہ شک مت کرنا۔ راضی نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا بستر درست کیا۔ میں شک نہیں کر رہی۔ ہانی نے راضی کو لیٹتا دیکھ کے دوبارہ مخاطب کیا۔ کیا؟ راضی جو سونے کی نیت سے لیٹنے لگا تھا ہانی کی بات پہ اٹھ بیٹھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں آپ پہ شک نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی تھی کہ بابا کیسے ہیں؟ بہت دن ہو گئے انہیں میں نے دیکھا نہیں۔ ہانی نے راضی کی طرف دیکھا جو اس سے تھوڑے فاصلے پہ موجود چارپائی پہ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ کس نے منع کیا ہے دیکھنے سے؟ اٹھو، چند قدموں کے فاصلے پہ ڈیرا ہے، وہاں چلی جاؤ، مگر مجھے تنگ نہ کرو، میں نے صبح پھر سفر بھی کرنا ہے۔ راضی نے ناگواری سے کہتے اپنا لحاف کھولا۔ تم نے اگر ابھی چائے پینی ہے تو میں بنا کے لا دیتی ہوں۔ کچن کس طرف ہے؟ ہانی نے کہتے ہوئے چارپائی سے نیچے اترنے لگی۔ کچن کا تو مجھے بھی نہیں پتا، تم بیٹھو میں پہلے دیکھ کے آتا ہوں۔ راضی کو اس وقت شدید چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ راضی کے جاتے ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ کدھر رہ گئے ہیں؟ کب سے بج رہا ہے؟ ہانی نے کمرے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے باہر دیکھا جہاں صرف اندھیرا تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ بالآخر ہانی نے خود ہی فون اٹینڈ کرنے کا سوچا۔ ہیلو؟ ہانی کی آواز سنتے ہی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ ہانی مزید کچھ کہتی، راضی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تمہارا فون بج رہا تھا تو میں نے اٹھا لیا۔ ہانی نے گھبراہٹ کے مارے فون راضی کو فوراً پکڑا دیا۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم بیوی ہو میری، فون اٹھا سکتی ہو میرا۔ راضی نے خوشگوار آواز میں کہتے فون کان کے ساتھ لگایا تو کال کٹ چکی تھی۔ فون تو بند ہے۔ راضی نے فون کان سے ہٹاتے ہی نمبر چیک کیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کال اس کی پھپھو کی تھی، یعنی اب ایک پھر بھرپور تماشا لگنے والا تھا۔ کیا ہوا؟ ہانی نے راضی کو تھکے تھکے قدموں سے چارپائی پہ بیٹھتا دیکھ کے پوچھا۔ ہائے ہانیہ بی بی، مت پوچھو کہ کیا ہوا۔ راضی نے خود کلامی کے انداز میں جواب دیتے اپنا تکیہ درست کیا۔ تم تو لیٹنے لگے ہو، چائے نہیں پینی؟ مجھے بتا تو دو کچن کہاں ہے؟ ہانیہ نے راضی کو لیٹتا دیکھ کے پوچھا۔ یہاں گیس نہیں ہے، لکڑیاں جلاتے ہیں، اور فی الحال تم چائے کو دفع کرو اور سو جاؤ، اور مجھے بھی سونے دو، کیونکہ صبح بڑی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ راضی کو فوراً اپنی اماں کا خیال آیا۔ عدالت؟ ہانی نے حیرت سے لحاف اوڑے راضی کو دیکھا۔ ہانی، میرا دماغ خراب مت کرو اور چپ چاپ سو جاؤ، مجھے تو نیکی راس ہی نہیں آ رہی۔ راضی کہتا ہوا دوبارہ لحاف میں گھس گیا۔ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، میں کیا لائٹ بند کر دوں؟ ہانی کے سوال پہ راضی نے لحاف ہٹاتے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہانی، کیا تمہارے سر کے کسی حصے پہ چوٹ لگی ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہیں تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ راضی کے پوچھنے پہ ہانی نے سر جھکا لیا۔ تب میں اکیلی تھی نا، مگر اب نہیں۔
ہانی نے جواب دیتے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، راضی سر ہلاتا دوبارہ لیٹ گیا۔ مجھے تمہاری موجودگی میں تحفظ کا احساس ہوتا ہے، راضی کے قریب سے گزرتے ہانی نے سرگوشی نما آواز میں کہا، تو باوجود شدید تھکاوٹ کے راضی مسکرا دیا۔ کھینچ لایا تجھے احساس تحفظ مجھ تک، ہم سفر ہونے کا تیرا بھی ارادہ کب تھا؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، کبھی کبھی بالکل چھوٹے بچے بن جاتے ہیں۔ بھلا سب کے سامنے یوں جہلم کے نام پہ جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فائزہ بیگم نے یوسف صاحب کے قریب بیٹھتے ہوئے انہیں سوپ کا پیالہ دیا۔ مجھے پتا ہے آپ ساری رات پھر وہی ایک بات سوچتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو الزام بھی دیتے رہے ہوں گے، تبھی تو طبیعت خراب ہو گئی۔ میں تو کہتی ہوں ایک بار جہلم کا خود چکر لگا لیں، یوں روز روز کی اذیت سے جان چھوٹ جائے گی۔ فائزہ بیگم کے مشورے پہ یوسف صاحب نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے سب معلوم ہے، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس نے کیا تھا، پھر وہاں جا کے میں کیا کروں گا؟ یوسف صاحب نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو سب معلوم ہے تو پھر اپنے آپ کو کیوں بھٹی میں جلاتے ہیں؟ رات گئی بات گئی، جو ہوا سو ہوا، مٹی ڈالیں۔ اب تو اس بیچاری کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی۔ فائزہ بیگم غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئیں، میری بھی تو غلطی تھی، مجھے بھی سزا ملنی چاہیے، مگر میں نے تو بڑے مزے سے اپنی بیوی بچوں میں زندگی گزاری، اس کے بچے کا پتہ نہیں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ یوسف صاحب کے لہجے میں دکھ تھا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ میرے اور بدر کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اگر اس بیچاری کا گھر خراب ہوا تھا تو اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی۔ ہر بندہ اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے، آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کیا اور اس نے بھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے نصیب میں دکھ تھے اور آپ کے نصیب میں خوشیاں۔ خدا کے لیے لکیر پیٹنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو اذیت دیں، اور نہ مجھے۔ بدر اور نور کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کی کوئی پھپھو بھی تھی، لیکن پھر بھی اگر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے تو دونوں بچوں کو بٹھا کے ساری بات بتا دیں۔ ہاں مگر ایک بات یاد رکھنا، نور کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر بدر ضرور تم پہ انگلی اٹھائے گا، وہ آگے تم سے بہت بدظن رہتا ہے، اوپر سے تمہارا کارنامہ سنے گا تو پتہ نہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اپنے ساتھ ساتھ بڑھاپے میں میرے سر میں بھی خاک ڈالو گے۔ یوسف، میں تو کہتی ہوں عقل کے ناخن لو، گزری ہوئی باتوں کو مت دہراؤ، خاک چھاننے سے کچھ نہیں ملتا۔ فالتو باتوں کو دماغ سے نکال دو اور نور اور بدر کی شادی پہ توجہ دو۔ میری مانو تو دونوں بچوں کی شادی کر کے انہیں ملک سے باہر بھیج دو۔ ہم نے تو اپنی جیسے تیسے زندگی گزارنی تھی گزار لی، اب بچوں کا وقت ہے، انہیں تو اپنی بھرپور زندگی گزارنے دو۔ فائزہ بیگم کو بولتے بولتے سانس چڑھنے لگا۔ تمہاری صحت اتنا لمبا لیکچر دینے کی اجازت نہیں دیتی، بیٹھ جاؤ اور پانی پیو۔ یوسف صاحب نے ناگواری سے کہتے ہوئے دوبارہ سوپ کا پیالہ پکڑا۔ مجھے لیکچر دینے کا شوق بھی نہیں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے، مگر کیا کروں، جب ایک بات سمجھا سمجھا کے سر میں چاندی اتر آئی اور آپ کو وہ سمجھ نہیں آتی تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ فائزہ بیگم بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اب کیا سوچ رہے ہیں، سوپ پیئیں۔ فائزہ بیگم نے یوسف صاحب کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کے ٹوکا۔ سوچ رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور میں یہ راز اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا نہیں چاہتا۔ یوسف صاحب نے سوپ میں چمچ ہلایا۔ ہائے، آپ کی مثال تو اس شخص جیسی ہے جو ساری رات روتا رہا مگر مرا کوئی بھی نہیں۔ میں اتنی دیر سے آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ راز قبر میں لے کے نہیں جانا چاہتے تو مجھے اپنا ہمراز بنا لیں، مگر اللہ کا واسطہ کوئی ڈرامہ نہ لگا لینا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بات صرف بدر تک نہیں رہے گی بلکہ نور پہ بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کے ماں باپ کا قتل کس کے سر پہ ہے۔ ویسے تو بڑے سمجھدار بنے پھرتے ہیں، مگر اس معاملے میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہر سال 2 سال بعد آپ کو یہ دورہ پڑ جاتا ہے سچ بتانے کا۔ فائزہ بیگم نے اپنا ماتھا پکڑا۔ مجھے نہیں پینا، لے جاؤ اسے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف صاحب نے ناراضگی سے کہتے ہوئے پیالہ سائڈ پہ رکھ دیا۔ آپ جتنی مرضی دیر آرام کریں، مگر جب تک سچ بولنے کا جن آپ پہ سوار ہے آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ فائزہ بیگم کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔
دیکھیں بھابھی، بات بالکل صاف صاف ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ راضی نے شادی کر رکھی ہے، مگر میرے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی آپ نے یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب بتائیں۔ شہناز نے باقاعدہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بانو بیگم کو تانا دیا۔ دیکھو شہناز، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ راضی نے شادی نہیں کی، اگر کرتا تو مجھے ضرور بتاتا۔ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ بانو بیگم نے کئی دفعہ کا دہرایا ہوا جملہ دوبارہ دہرایا، جبکہ گڑیا مسلسل انہیں روک رہی تھی۔ پھپھو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نجومی ہیں جو آپ کو سب کچھ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا اور کب کیا۔ چلیں فرض کریں کہ بھائی نے شادی کر لی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ گڑیا نے بانو بیگم کو کرسی پہ بٹھاتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تو اپنا منہ بند رکھ۔ مجھے تیرے جیسی زبان دراز لڑکیاں بالکل پسند نہیں، جنہیں چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو۔ میں بھابھی سے بات کرنے آئی ہوں۔ اگر تم رمشا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہو تو راضی کو اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ میں کسی غیر لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی دوسرے علاقے یا ذات کی لڑکی نہیں آئی۔ راضی اس خاندان کی روایات کو پامال کر رہا ہے۔ وہ میرے باپ کا وارث ہے، اسے یہ کام زیب نہیں دیتے۔ شہناز بیگم کی باتوں سے بانو بیگم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پھپھو، خدا کے لیے بس کرتے ہیں، ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ جب تک ہم راضی بھائی سے بات نہیں کرتے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ گڑیا نے بانو بیگم کے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا، میں تم دونوں ماں بیٹا کو سارے خاندان میں ننگا کروں گی اگر تم لوگوں نے میری بیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو۔ مجھے کچھ نہیں پتا، رمشا کی شادی راضی سے ہی ہوگی، سب کو پتہ چل گیا ہے۔ ارے میں کس کس کا منہ بند کروں گی؟ تم راضی کو فون کرو، اسے کہو کہ فوراً گھر آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ بانو بیگم نے اپنی بگڑتی طبیعت کو کنٹرول کرتے ہوئے کمزور آواز میں کہا، امی آپ ٹینشن نہ لیں، میں بھائی سے خود بات کرتی ہوں، پھر ساری صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھپھو جھوٹ بول رہی ہوں۔ گڑیا کی بات پہ شہناز جاتے جاتے پلٹی، ارے واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے راضی کسی لڑکی کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا، اور تم کہتی ہو کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ الو کسی اور کو بنانا۔ شہناز بیگم کی بات پہ گڑیا ماں کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ بانو بیگم بالکل چپ تھی۔ اصل میں بھابھی کی نیت میں ہی کھوٹ تھا۔ میں کب سے کہہ رہی ہوں راضی اور رمشا کی شادی کر دیتے ہیں، مگر بھابھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بات ٹال دیتی تھی، کیونکہ یہ خود بھی بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور میری بیٹی کو بہو بنا کے نہیں لانا چاہتی تھی، حالانکہ میرے مرحوم بھائی کی خواہش تھی یہ۔ شہناز نے فوراً جذباتی کارڈ کھیلا۔ شہناز، تم فکر نہیں کرو، میں نے کہہ دیا نا، راضی کی دلہن رمشا ہی بنے گی۔ میں کسی لڑکی کو اس گھر میں آنے نہیں دوں گی۔ اب تم جاؤ اور منگنی کی تیاری کرو۔ بانو بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو گڑیا کے تاثرات بدلے۔ منگنی نہیں، اب تو سیدھا نکاح ہوگا۔ کیا بھروسہ تمہارے بیٹے کا، کل کو پھر کوئی چاند چڑھا دے، پھر میں کیا کروں گی؟ شہناز کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اگر راضی نے ایسی کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اسے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بانو بیگم نے شہناز کے جاتے ہی گڑیا کی طرف دیکھا۔ امی آپ خواہ مخواہ جذباتی ہو رہی ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جو آپ یوں کہہ رہی ہیں۔ بھائی کو بھی حق ہے اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا۔ گڑیا کہتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ اسے فون کرو، بانو بیگم نے غصے سے کہا۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، صبح کر دوں گی، خود تو آپ نے سونا نہیں ہے، کم از کم انہیں تو سونے دیں۔ گڑیا جواب دیتی باہر نکل گئی۔ نور یار، یہ میری شرٹ استری کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے پلیز۔ بدر نے تیزی سے کمرے میں جھانکتے ہوئے آواز لگائی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ میں نے تو تم سے کوئی شرط لگائی ہی نہیں تھی۔ نور نے انتہائی معصومیت سے بدر کی طرف دیکھا۔ نور، اپنے اس ڈرامے کو برائے مہربانی فی الحال بند کر دو اور مجھے جلدی سے یہ شرٹ پریس کر دو۔ بدر نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ نور کی طرف اچھالی۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ میں تو ڈرامہ دیکھ ہی نہیں رہی، میں تو کارٹون دیکھ رہی ہوں، نور نے بدر کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ نور، تم میرے دماغ کی دہی کیوں بنا رہی ہو؟ ایک چھوٹا سا کام ہے، کر دو۔ امی پتہ نہیں آج کس وجہ سے اپسٹ ہے،
میں ان کے پاس گیا تھا مگر ڈانٹ کھا کے واپس آ گیا ہوں۔ بدر نے اس دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اداسی سے کہا۔ میرا خیال ہے تم ڈانٹ کی جگہ تانے کا لفظ استعمال کرو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ نور نے مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ واپس اچھال دی۔ مطلب میں تمہاری طرف سے نہ سمجھوں؟ سوچ لو نور، پھر میں تمہاری کبھی بات نہیں سنوں گا۔ آخر تمہیں بھی مجھ سے کام پڑتا ہے۔ بدر نے شرٹ پکڑے جتلایا۔ تم نے رات کو میری بات سنی تھی جو اب میں تمہاری بات سنوں؟ آخر ہم دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، ہم دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون ہے، جیسا تم کرو گے ویسا میں کروں گی۔ نور کندھے اچکاتی دوبارہ کارٹون دیکھنے لگی۔ او آئی سی، تو تم اس بات کا غصہ نکال رہی ہو۔ دیکھو نور، تمہاری بات بالکل عجیب و غریب تھی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو میں اس بارے میں تم سے کیا بات کرتا۔ اچھا چلو تم میری شرٹ پریس کر دو، میں ابا سے جا کے پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بدر نے دوبارہ شرٹ نور کی طرف اچھالی۔ بے وقوف انسان پوچھنا نہیں ہے بلکہ اس بارے میں تحقیق کرنی ہے۔ بلکہ میرے خیال سے میں نے تحقیق کا لفظ غلط استعمال کیا ہے، ہمیں اس بارے میں جاسوسی کرنی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، نور نے فوراً جذباتی انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو بدر نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ بدر اپنی شرٹ نور سے چھینتا ہوا چل دیا۔ چلو مرضی ہے تمہاری، مگر اچھی خاصی ایڈونچر والی ایکٹیویٹی تھی، بڑا مزہ آنا تھا۔ نور خود کلامی کرتی دوبارہ کارٹون دیکھنے لگی۔ شانی، بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، یعنی میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ راضی نے مسکراتے ہوئے پیپرز دوبارہ لفافے میں ڈالے۔ راضی ایک بات سچ سچ بتا، تجھے ناجو بابا سے بالکل ڈر نہیں لگتا یا تو صرف ایکٹنگ کرتا ہے؟ اللہ جانتا ہے میں نے جب ان پیپرز کو ہاتھ لگایا میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ تب سے ابھی تک میری نیند حرام ہے، قسم سے مجھے رات کو نیند بھی نہیں آئی اور نہ بھوک لگ رہی ہے۔ شانی کی شکل قابل رحم تھی۔ ویسے تو میرے دوست یہ ساری نشانیاں ایک عاشق کی ہیں، یعنی جب ہمیں کسی سے بہت محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تجھے مجھ سے زیادہ ناجو بابا سے محبت ہے، تبھی تو تیرا یہ حال ہے۔ راضی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کمینے تجھے مذاق سوجھ رہا ہے، مجھے اپنی عبرت ناک موت دکھائی دے رہی ہے۔ آج نہیں تو کل ناجو بابا کو پتہ ضرور چل جائے گا کہ پیپرز وہاں سے غائب ہیں، اور پھر جو ہوگا وہ قابل بیان نہیں ہے۔ شانی کی رونے والی شکل راضی کو مزہ دے رہی تھی۔ یار تیری کتوں سے اچھی خاصی سلام دعا ہے، آخر تو ان کا مالک رہ چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ تجھے اتنی بے دردی سے کاٹیں گے جیسے دوسروں کو کاٹتے ہیں، کچھ تو لحاظ رکھیں گے۔ راضی نے سگریٹ کا کش لگایا۔ راضی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، پتہ نہیں کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے تیری بات مان لی۔ شانی نے پریشانی سے کمرے میں چکر لگایا۔ شانی چھوڑ ان فضول باتوں کو، اپنی کوئی دیرینہ خواہش مجھے بتا جو میں پوری کر سکوں۔ راضی نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے اسے مزید چھیڑا۔ کوئی ایک خواہش ہو تو تب نہ، یہاں تو 1 درجن خواہشیں دل میں پل رہی ہیں، کون کون سی بتاؤں؟ اور آپس کی باتیں تجھے بتانے والی ساری ہیں بھی نہیں۔ شانی نے آخر میں رازداری سے کہا۔ جو بتانے والی نہیں ہیں وہ بتا دے، کیونکہ وہ میں پوری کر دیتا ہوں، پھر کیا پتا وقت ملے نہ ملے تجھے۔ راضی کہتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیری بات کا مطلب کیا ہے؟ شانی نے راضی کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے ناراضگی سے پوچھا۔ میرے گھر والوں کو میری اور ہانی کی شادی کا پتہ چل گیا ہے، اور میری پھپھو میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ کوئی بات نہ بھی ہو تو وہ اچھا خاصا ڈرامہ خود ہی سے لگا لیتی ہیں۔ تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور میری ماں نے ابھی تک یہ اعلان کر دیا ہوگا کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشیں گی، اور اگر وہ مر جائیں تو میں ان کے جنازے کو کندھا نہیں دوں گا، میں انہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ راضی نے کہتے ہوئے سگریٹ زمین پہ پھینکا۔ مطلب اب تو سیدھا ہانیہ کو لے کے اپنے گھر جائے گا؟ چلو ہانیہ کا مسئلہ تو حل ہوا۔ شانی نے سر ہلایا۔ فی الحال تو میں سیدھا بدر کے گھر جا رہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں جا کر میں بذات خود مسئلہ پیدا کروں گا، اور اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہوگا، پھر ہانیہ کو گھر لے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ راضی کے چہرے پہ پراسرار مسکراہٹ تھی جسے شانی سمجھ نہیں سکا۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ راضی شانی کو حیران پریشان چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانی نے خاموشی سے ڈرائیو کرتے راضی سے پوچھا۔ گھر، نہایت نرمی سے مختصر ترین جواب ملا۔
جسے سن کے ہانی خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ یعنی ایک بار پھر مجھے ان کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اس گھر میں سوائے گڑیا کے کوئی نرمی سے بات نہیں کرتا، سب مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ ہانی نے اندھیرے میں جلتی رنگ برنگی لائٹوں بھری عمارتوں کو دیکھتے ہوئے سوچا جو تیزی سے گزر رہی تھیں۔ تم نے پوچھا نہیں ہم کس کے گھر جا رہے ہیں؟ ہانی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کے راضی نے مخاطب کیا، جبکہ وہ خود خلاف عادت خوش نظر آ رہا تھا۔ آپ بہت خوش ہیں، ہانی نے راضی کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بچپن سے فسادی کام کرنے میں بہت خوشی حاصل ہوتی ہے، جیسے کسی کی نیندیں حرام کرنا، کسی کا راز فاش کرنا، جیسے کچھ ایسے کرنا جس کی اگلے کو امید نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ راضی ضرورت سے زیادہ پرجوش لگ رہا تھا۔ ہانی سوچتی ہوئی دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ مس ہانیہ راضیان، تم نے پوچھا نہیں کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں؟ چند لمحوں بعد دوبارہ راضی نے ہانی کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا، تو ہانی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یار اب پوچھ بھی لو، اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو؟ اور مجھے گھورنا بند کرو، راضی نے سامنے سڑک پہ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ہانی نے فوراً اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے پھیر لی۔ آپ کو بتانے کا اتنا شوق ہو رہا ہے تو خود ہی بتا دیں، میرے پوچھنے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہانی نے بظاہر ناگواری سے جواب دیا، جبکہ اسے اب خود بھی تجسس ہونے لگا تھا۔ دیکھو اگر تم پوچھو گی تو کم از کم بعد میں تم مجھ سے گلہ نہیں کر سکتی کہ میں نے تمہیں کیوں نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اصل میں تم لڑکیوں کو ڈرامہ کرنے کی بہت عادت ہے، یہ نہ ہو تمہیں بعد میں کوئی جذباتی اٹیک آ جائے اور تم مجھے الزام دو۔ میں نے سوچا تھا تمہارے پوچھنے پہ تمہیں بتاؤں گا، سو اب تم مجھ سے پوچھو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ راضی نے اپنی بات کے آخر میں چڑھانے والے انداز میں فکرہ دہرایا۔ کہاں؟ ہانی کا لہجہ بیزار سا تھا۔ نہیں پورا جملہ دہراؤ کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں۔ راضی نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ ہانی کے آگے لہرایا۔ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں؟ ہانی نے اچھے بچوں کی طرح جملہ دہرایا تو راضی نے بے ساختہ کہا لگایا، محترمہ ہم آپ کے گھر جا رہے ہیں۔ راضی نے شہادت کی انگلی سے ہانی کا ماتھا بجایا۔ میرے گھر؟ ہانی نے تعجب سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جی ہاں، میں تمہارے گھر جا رہا ہوں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ نہ گھر والوں کو پتہ ہے اور نہ گھر والی کو۔ راضی نے سیٹی بجاتے ہوئے ڈرائیو کو انجوائے کیا، جبکہ ہانی کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ مجھے بتائیں نا۔ آپ نے میرا سکون برباد کر دیا، ہانی نے راضی کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ایک بھنگی کا مشہور قول ہے کہ سکون صرف قبر میں ملتا ہے، اور تمہاری زندگی میں تو اس چیز کی پہلے بھی کافی کمی تھی۔ خیر اللہ رحم کرے گا تم پہ بھی اور ان پہ بھی، راضی نے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا گھر کون سا ہے اور کہاں ہے؟ ہانی نے کچھ دیر بعد چیختے ہوئے پوچھا۔ ریلیکس، تم یہ مت سوچو کہ میں تم پہ طنز کر رہا ہوں یا مذاق اڑا رہا ہوں، میں بالکل سیریس ہوں۔ میں تمہیں تمہارے گھر لے کے جا رہا ہوں جہاں تمہارے اپنے ہیں، تم وہاں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو، نہ کسی کا ڈر نہ خوف۔ راضی نے ابرو اچکاتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھا جو حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بس تھوڑا سا انتظار، راضی نے کہتے ساتھ ہی ہانی کا کندھا تھپکا، جسے ہانی نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ اس وقت پورے ڈرائنگ روم میں خاموشی کا راج تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں 5 نفوس نہیں بلکہ 5 مٹی کے بت بیٹھے ہوں۔ کسی کے وجود میں ذرہ برابر بھی جنبش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سبھی ایک غیر مرئی نقطے کو تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ میرے خیال سے انکل اب آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے، کیونکہ مزید چھپانے سے سوائے دلوں میں بدگمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ہانی کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے۔ راضی نے اپنے کان کی لو کو مسلتے ہوئے مشورہ دیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ راضی کس بارے میں بات کر رہا ہے اور آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ہمارا ہانی سے کیا تعلق ہے؟ بدر نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ فائزہ بیگم اور یوسف صاحب نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ میرے خیال سے ویسے تو میں آپ سب سے چھوٹی ہوں، لیکن آج کل چھوٹے زیادہ سمجھدار آ رہے ہیں، تو جہاں تک میری ناقص عقل مجھے اشارہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہانی شاید بلکہ یقیناً ہماری بہن ہے جو بچپن میں ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ مجھے بس یہ معلوم کرنا ہے کہ ہانی میری بہن ہے یا کزن۔ بدر کی تو خیر بہن ہی ہوگی۔ نور کے آخری جملے پہ راضی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی؟
کتنے دنوں سے یہ میرا سر کھا رہی ہے کہ ہماری کوئی بہن تھی جو بچھڑ گئی ہے، اور اب اس کا بخار اتنا چڑھ گیا ہے کہ اس نے ہانی کو ہی اپنی بچھڑی ہوئی بہن سمجھ لیا ہے۔ بدر نے طنزاً نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال سے مسٹر بدر، یہاں آپ غلط ہیں اور نور صحیح، کیونکہ ہانی آپ کی فیملی کا حصہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو آپ کے والد صاحب بتائیں، کیونکہ اگر میں بتاؤں گا تو شاید بری بھی لگے گی اور یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ میرے سالے ہیں۔ راضی کی بات پہ بدر نے اسے انتہائی ناگواری سے گھورا۔ تمہارے گھورنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا سالہ اتنا گھٹیا انسان ہوگا۔ راضی نے مصنوعی افسوس کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ تیری اس گردن کا علاج تو میں بعد میں کروں گا، مگر پہلے میں اپنے والد صاحب سے تو پوچھ لوں کہ یہ سب کیا ہے۔ بدر نے کہتے ہوئے اپنا رخ دوبارہ یوسف صاحب کی طرف کیا۔ میرا خیال ہے آپ کو مزید خاموش رہنا صرف بے وقوفی ہے۔ آپ ہمت کر کے سب کو سچ بتا دیں۔ فائزہ بیگم نے یوسف صاحب کو حوصلہ دیا۔ اب بتا بھی دینا، کیوں اتنا تجسس پھیلا رہے ہیں؟ بدر بہت بے چین ہو رہا تھا، جبکہ ہانی بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں اپنی اولاد کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں گا، مگر وقت بہت ظالم ہے، وہ آپ کے کیے کی سزا آپ کو ضرور دیتا ہے۔ میں نے لاکھ چاہا کہ میں یہ بات تمہیں بتا دوں، مگر تمہاری ماں نے ہمیشہ مجھے روکے رکھا۔ یوسف صاحب نے اپنی اینک اتاری۔ یہ آج سے تقریباً 25-26 سال پرانی بات ہے۔ میرے اور نور کے والد کی بہن ایک تھی، انتہائی لاڈلی۔ یوسف صاحب کی بات پہ سب نے ان کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا، سوائے راضی کے جو صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے پاؤں ہلا رہا تھا۔ نور کے بابا کی شادی خاندانی روایات کے مطابق خاندان میں ہی ہوئی تھی، جبکہ میں اور میری بہن ہم دونوں تھوڑے سے آزاد خیال تھے۔ یوسف صاحب کی بات پہ نور نے بدر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو ابا کی حرکتیں چیک کرو۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم خاندانی روایات سے بغاوت کرتے ہوئے لو میرج کریں گے۔ وہ میرا ساتھ دے گی اور میں اس کا۔ یوسف صاحب نے رک کے فائزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں ہر وقت تمہیں ڈانٹتا رہتا ہوں، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ میرے اور میری بہن کے ساتھ ہوا وہ تم دونوں کے ساتھ ہو، کیونکہ مجھے بدر اور نور میں اپنا آپ اور اپنی بہن دکھائی دیتے تھے۔ ہم دونوں بھی بچپن میں، جوانی میں بالکل ایسے ہی تھے، شرارتی سے۔ یوسف صاحب کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ اپنی باری آئی تو شرارتی کا لفظ استعمال کیا، ورنہ مجھے بدتمیز اور بے غیرت کہتے رہتے ہیں۔ بدر نے سرگوشی کی۔ پھر مجھے تمہاری ماں مل گئی اور اسے بھی یونیورسٹی میں کوئی لڑکا پسند آ گیا۔ وعدے کے عین مطابق ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا۔ میں نے خود غرض بنتے ہوئے اسے کہا کہ وہ پہلے میری شادی کروائے اور پھر میں اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ بھولی مان گئی۔ یوسف صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چلو جی، اشتہار شروع۔ بدر نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ سمجھا کرو نا، آخر اپنے جذبات بھی تو ظاہر کرنے ہیں کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں۔ نور نے اسے گھورا۔ میری شادی تمہاری اماں سے ہو گئی، مگر اس کی دفعہ سب نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہمارے خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے اور ہم اسے باہر نہیں دیں گے۔ میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ یوسف صاحب کی بات پہ بدر نے افسوس سے سر ہلایا۔ ابا، مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی، آپ نے میرا نام ڈبو دیا۔ بدر کو دکھ ہوا تھا، جس میں نور بھی برابر کی شریک تھی۔ اسے بھی مجھ سے ایسی امید نہیں تھی، اسے بھی بہت دکھ پہنچا تھا۔ پھر اس نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے بھاگ کے شادی کر لی۔ میں نے تو خیر اس کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا، مگر نور کے والد اسے معاف نہ کر سکے۔ ایک ایسی ہی خوفناک سی رات تھی، بہت کالی سیاہ رات، جس کالک نے ہماری زندگیوں کے رنگ چرا لیے۔ یوسف صاحب نے پہلی بار نگاہ اٹھا کے نور کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میری وجہ سے تم یتیم ہو گئی۔ یوسف صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ نور کے آگے جوڑتے ہوئے کہا تو بدر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، جبکہ باقی سب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ابا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ ابھی بھی نور سے معافی مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔
میرا باپ ہونے کے باوجود بھی آپ نے اتنا بزدلوں والا کام کیا. میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان کے دادا ڈرپوک تھے؟ بدر کی بات پہ یوسف صاحب نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا. سوری ابا، ذرا جذباتی ہو گیا تھا. بدر نے فوراً پینتلا بدلا. مبادہ بے عزتی نہ شروع ہو جائے. وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا گیا. میں اپنی بہن سے رابطے میں تھا. میں ہر ویکینڈ پہ جہلم اس سے ملنے جاتا تھا. میں نے اس کے حصے کی جائیداد بھی اسے دے دی تھی، اور وہ اچھی خاصی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی. پھر پتہ نہیں کیسے نور کے ابا کو خبر پڑ گئی. بس پھر کیا تھا، نام نہاد غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا، اور جوابی حملے میں وہ بھی نہ بچ سکے. یوں نور یتیم اور میری بہن بیوہ ہو گئی. میں نے جب تک اپنے بھائی کے کفن دفن سے فارغ ہو کے دوبارہ جہلم کا رخ کیا تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے جا چکی تھی. میں نے اسے بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی. پھر ایک دن کسی جاننے والے سے مجھے پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس کا ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ تھا یا بچی، میں نے اس سے آگے جاننے کی کوشش نہیں کی. یوسف صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے اینک دوبارہ لگائی. ویسے ابا بہت معذرت، مگر اتنی بھی ٹریجڈی والی سٹوری نہیں تھی جتنا آپ نے منہ بنایا ہوا ہے. بدر کی بات پہ راضی سیدھا ہو کے بیٹھا. آگے کی کہانی میں مکمل کر دیتا ہوں. آپ کی بہن کا بچہ تھا یا بچی، اور اب وہ کدھر ہے؟ راضی نے کہتے ساتھ ہی پاس بیٹھی ہانیہ کا ہاتھ پکڑا. کہانی سنانی ہے، رومانس نہیں کرنا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. بدر نے فوراً ٹوکا. آپ کی بہن اپنا گھر بار چھوڑ کر جہلم کے قریب ایک قصبے میں آباد ہو گئی تھی، جہاں اسے ایک انتہائی کمینی ذہنیت کا مالک شخص ملا جو جھوٹ موٹ اس کا بھائی بن گیا، کیونکہ غلطی سے آپ کی بہن نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اس شخص نے آپ کی بہن کے بھولے پن کا بھرپور فائدہ اٹھایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت معصوم اور مالدار ہے. آپ کی بہن جو بھائی جیسی نعمت پہ جان دیتی تھی، اس نے اپنا سب کچھ اس خبیث انسان کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ اپنی ہونے والی اولاد بھی. راضی کی بات پہ سب نے اس کی طرف دیکھا. ہاں، وہ اپنا سب کچھ اپنی بیٹی کے نام کر کے اس شخص کے حوالے کر گئی، مگر شاید وہ اپنے بھائیوں سے ڈسی ہوئی تھی، تبھی احتیاطاً منہ بولے بھائی پہ بھی مکمل بھروسہ نہ کر سکی، اور وصیت کی کہ اگر اس کی بیٹی کو حادثاتی طور پہ کچھ ہو جائے تو اس کی تمام جائیداد حکومت کو چلی جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں وہ بالغ ہوتے ہی مالکن بن جائے گی. لیکن طبعی موت کی صورت میں وارث منہ بولا بھائی ہوگا. اب اسے خوش نصیبی کہیے آپ کی بہن کی یا بد نصیبی اس شخص کی کہ اس وصیت کی ایک کاپی غلطی سے اس کے ہاتھ لگ گئی. اس نے بظاہر آپ کی بھانجی کو بہت لاڈ پیار سے پالا، مگر وہ صرف اس انتظار میں تھا کہ کب وہ بالغ ہو اور وہ اسے مار دے، اور قدرتی موت کی صورت میں ساری جائیداد کا مالک وہ بن بیٹھے. یہاں بھی اس شخص کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور غلطی سے آپ کی بھانجی کی شادی بخول آپ کے مجھ جیسے آوارہ بدماش سے ہو گئی. مگر میرا دل نہیں مانا کہ میں اس معصوم کو قتل کروں، حالانکہ آپ کے بیٹے نے میرا بھرپور ساتھ دیتے مجھے مختلف طریقے بھی بتائے تھے. مگر راضی نے بدر کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے. جو دوست کا ساتھ نہیں دیتا اسے کتا بے غیرت بولتے ہیں، یہی کہا تھا نا ایک دفعہ تم نے مجھ سے؟ بدر نے اپنی طرف سے اٹھتے ہوئے جارحانہ انداز میں پوچھا، جبکہ یوسف صاحب بھی کھڑے ہو کر ہانی کی طرف بڑھے. ہانیہ ایک بت کی طرح راضی کے ساتھ کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، جبکہ یوسف صاحب اس کے بالکل سامنے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے. اس سے پہلے کہ بدر آگے بڑھ کے راضی کو مارتا، فائزہ بیگم نے آگے آتے ہوئے ہانی کو سینے سے لگا لیا. ہمیں معاف کر دو، ہم نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا. ہم تمہارے اور نور کے مجرم ہیں، مگر ہم تمہیں بہت پیار دیں گے جیسے ہم نے نور کو دیا. فائزہ بیگم نے ہانی کو پیار کرتے ہوئے معافی مانگی. چچا، میں کل بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھی اور آج بھی اتنا ہی کرتی ہوں، اس لیے آپ مجھ سے شرمندہ نہ ہوں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بابا نے شاید ایسے ہی جانا تھا، مگر میں آپ کو ان کی موت کا الزام نہیں دیتی. نور نے یوسف صاحب کے گلے لگتے محبت سے کہا تو وہ رو دیے. باقی تو سب گلے مل رہے ہیں، اب صرف تو اور میں ہی رہ گئے ہیں صالح صاحب. راضی نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بدر کی طرف دیکھا. تیری تو. اس سے پہلے کہ بدر اسے مارتا، درمیان میں یوسف صاحب آ گئے. برخوردار، ہم تمہارے احسان مند بھی ہیں اور تم سے شرمندہ بھی.
ہم نے تمہارے بارے میں جو سوچا غلط سوچا۔ یوسف صاحب نے نور کو سائڈ پہ کرتے ہوئے راضی کو گلے لگایا۔ ہر صورت میں ضلالت میرے حصے میں ہی آتی ہے، باقی تو سب پاک صاف ہو جاتے ہیں، اب تو دیکھنا۔ بدر نے انتہائی بگڑے تیوروں سے کہتے ہوئے اپنا رخ موڑا۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو جائے کبھی دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ راضی نے یوسف صاحب سے الگ ہوتے ہوئے بدر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں ناراض ہوں، بدر نے مڑے بغیر جواب دیا۔ میں منا رہا ہوں، راضی نے کہتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا، جبکہ اب یوسف صاحب ہانی کو پیار کر رہے تھے۔ دیکھا تم نے، وہ نہیں آیا، اب مجھے سارے خاندان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، بانو بیگم نے انتہائی دکھ سے گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی، آپ غیروں کے لیے اپنے بیٹے سے لڑیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پہ آپ کو شرمندگی ہو۔ انہوں نے شادی کی ہے، اور شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اپنی پسند سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جہاں تک بات پھپھو کی ہے تو انہیں تو عادت ہے، وہ تو شروع سے ہی بھائی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہیں۔ گڑیا نے محبت سے بانو بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا مطلب تیری بات کا؟ یعنی شہناز ٹھیک کہہ رہی تھی، اس نے شادی کر لی ہے؟ یہ بات سچ ہے؟ تجھے اس بارے میں کیا پتا ہے؟ بانو بیگم نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ امی، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ بھائی سے لڑیں گی نہیں اور میرا نام نہیں لیں گی تو میں آپ کو پوری بات سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ گڑیا نے سوالیہ نظروں سے بانو بیگم کی طرف دیکھا۔